السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین گرامی، آج میں آپ سب کے لیے روزے کی تعریف اور روزے کی اہمیت و افادیت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چونکہ کل سے رمضان المبارک کی ابتدا ہو رہی ہے اور کل سے ہم سب انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ تو کل سے جو ہم نے روزہ رکھنا ہے تو روزے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، ہمیں کیوں روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ سب کو روزے کی تعریف اور اس کی افادیت اور اہمیت کو بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کی تعریف اہل لغت نے رکنے اور ٹھہرنے کے بتائے ہیں۔ شریعت کے روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام اعمال مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ قرآن نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ سورہ بقرہ کی 187ویں آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور کھاؤ اور پیو جب تک تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے، پھر روزہ کو رات تک پورا کرو۔ یہ تو ہوئی روزہ کی تعریف۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ روزے کی اہمیت و افادیت کے سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابق تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ آدم کے بیٹے کے نیک اعمال 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ اس سے مستثنی ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ معزز ناظرین گرامی، ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب و کتاب کا محتاج نہیں، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے روزے کی صورت میں انسانوں کو جن فوائد سے نوازا ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ روزے
دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتے ہیں۔ روزے شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے جسم کی مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے روزوں سے بھوک اور پیاس کے برداشت اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے۔ اسی طرح روزوں سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح روزے نیک کاموں کے لیے اسلامی ذوق و شوق کو جلا بخشتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے، چونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف اسی انسان کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا بغیر روزے کے ہوں، یا صرف اور صرف ایک اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ کا تعلق صرف اللہ سے ہے، کہ انسان نے روزہ رکھا تو اس کو اس روزے کی خبر صرف اور صرف اس کا رب کو معلوم ہے کہ انسان روزے سے ہے یا بغیر روزے سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، چونکہ یہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ اسی طرح روزے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے۔ اسی طرح روزے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی روزے کے بہت سے فوائد ہیں جن کا قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ امت مسلمہ کو اس وقت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی میں ہی ہم تمام مسلمانوں کی بقا ہے۔ اللہ رب العزت ماہ مقدس کی شایان شان عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں روزہ کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ آگے میں روزے سے متعلق تمام مسائل کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔